ہم نے اپنے بچے کا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا ہے کہ اس نے اپنی ٹوٹل کامیابی کا انحصار جو جواب دیا وہ کیا تھا، پیسوں کے اوپر کہ میں کتنے کما رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں کتنا کریٹو ہوں، یہ میٹر نہیں کر رہا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی لینگویج نہیں ہوتی، وہ ایک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. اس کے پاس ایک ہی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت کیا ہے؟ کاپی کرنا. اور یہ صلاحیت ساری زندگی چلتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں والد کو، بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کے باہر نہیں جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنے پروگرام میٹ سا مائنڈس کے ساتھ. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے ہر پروگرام میں ایسی مہمان شخصیت کو لے کر آتا ہوں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میری آج کی مہمان شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ معاشرے میں کنسٹرکٹیو کردار ادا کرتے ہوئے اپنا کنٹریبیوشن پے کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک اثاثے کی اہمیت رکھتے ہیں. اور امید ہے کہ ہماری اس نشست میں بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج کا ہمارا جو عنوان ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے بچوں کی تربیت. تو ہم ان سے بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت کے اندر کون کون سے عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں. آئیے چلتے ہیں اور اپنے مہمان سید محمد جمیل صاحب سے ملتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. بہت شکریہ جی. میں کامران نسیم بٹالوی صاحب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جاوید پبلشر اور محترم شاہزمان صاحب کا کہ اتنے خوبصورت پروگرام میں حصہ بننے کا آپ نے موقع دیا. اور امید کرتے ہیں کہ آج جو ڈسکشن ہو وہ ہم سب کے لیے رہنمائی کا باعث بنے. جی تھینک یو ویری مچ. اپنے موضوع گفتگو کی طرف آتے ہیں. جمیل صاحب، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، اور معاشرے میں دن بدن جتنی اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے اتنی ہی لوگوں کے اندر اس کی ریئلائزیشن، اس کے اندر کمی آ رہی ہے. اور وہ موضوع ہے تربیت، بچوں کی تربیت. تو آپ بچوں کی معاشرے کی بہتری کے اندر یا معاشرے کی چینجنگ کے اندر بچوں کی جو تربیت ہے اس کو کس قدر اہم سمجھتے ہیں؟ جی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، اور میرے خیال سے گفتگو کا آغاز بھی یہیں سے ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو معاشرہ ہے جس میں ہم آج زندہ ہیں، ہر شخص کی یہ خواہش ہے، اور معاشرے کی جو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں اس میں بھی مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کیا جائے. اور لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایک انڈیویجول کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں، یا وہ ایک اچھے گھر میں شفٹ ہو جائے، یا اس کے پاس گاڑی بڑی ہو جائے. جو معاشرے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انصاف ہو، اس میں رشوت نہ ہو، اس میں ظلم نہ ہو، اس میں اس کو جو اپرچونٹیز ہیں وہ ایکول ملیں، وہ پارٹیسپیٹ کر سکے، وہ سکون سے زندگی گزار سکے، اسے کسی کا ڈر نہ ہو، چوری نہ ہو، رشوت نہ ہو، اس کو جو شکایت ہیں آج کل جیسے بیوروکریسی سے وہ نہ ہو، اس کا جس محکمے میں بھی کام ہو وہ خود بخود آٹو پہ ہو جائے. یعنی اس کو یہ جو جائز کام ہے اس کرنے کے لیے اسٹرگل نہ کرنی پڑے. اور اگر آج ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان سب پرابلم کا سامنا ہے تو اس کی وجہ ہم انسان ہی ہیں. یعنی کوئی اور مخلوق نہیں ہے جو یہ سارا سسٹم چلا رہی ہے. جی. ہم انسان ہی یہ سسٹم چلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ جو لوگ سسٹم چلا رہے ہیں ان کی تربیت میں کمی رہی ہے. اب اس کو میں لنک کرتا ہوں کہ آج اگر ایک پوری جنریشن ہے جو 18+ ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے، تو وہیں پہ ایٹ دا سیم ٹائم ایک جنریشن ہے جو 10 سال سے کم ہے، جس کو ہم بچے کہہ رہے ہیں، جس کی تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے یا اس کا رول کیا ہے معاشرے میں. تو اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہمیں یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے، معاشرے میں لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آٹو پہ انصاف ملے، ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز ہوں یا پولیس اسٹیشن، وہاں جانے کے اوپر ہمیں کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں، پروفیشنلزم کو فروغ ملے، کہیں پرابلم نہ ہو، یعنی معاشرہ ایک بہتر اسٹیٹ پہ چلا جائے، تو اسی جنریشن کی تربیت کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر اس جنریشن کی تربیت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ان میں معاشرتی اقدار، اخلاقی اقدار کو اچھے طریقے سے پیدا کر دیں گے، تو آپ یقین مانیے جب یہ جنریشن آگے آئے گی تو ایک بہتر معاشرے کو جنم دے گی.
اس لیے چونکہ یہ جو جنریشن ہے بچوں پہ مشتمل ہے اور الٹیمیٹلی پوری جنریشن کی تربیت کا مطلب ایک بچے کی تربیت ہے، کیونکہ ایک کی تربیت ہوگی اور اسی طرح سب کی ہوگی تو سب کی ہوگی. تو اس لیے اس موضوع پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی بچے کی تربیت سے ہم اس معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. دوسرا کوئی آپشن یا کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں بچوں میں تو ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ جو ہے نا موسٹلی ذہن میں آتا ہے. وہ اگر ہم پاکستان کے حساب سے دیکھتے ہیں تو پاکستان کے پی کے بھی ہے، پنجاب بھی ہے، بہت سے جو ہے نا وہ دیگر جو ہے نا خطے بھی ہیں، سندھ بھی ہے اور بلوچستان بھی ہے. تو اس میں مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو یہ ایک بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، جنرل مائنڈ سیٹ اس کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں، ہر شخص کی ایک ڈرائیونگ فورس ہے، اس کی ایک انڈیویجویلٹی ہے کہ وہ کیسے سوچتا ہے، کیسے فیل کرتا ہے اور کیسے پرفارم کرتا ہے. یعنی ان تین باتوں میں ہی ہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی ہم کیسے سوچ رہے ہیں، کیسے فیل کر رہے ہیں اور پھر اس کے اکارڈنگ پرفارم کر رہے ہیں. اگر ہماری سوچ کا محور یہ ہے کہ ہمارا بچہ کتنے پیسے کما رہا ہے. میں نے جیسے ایک بچہ تھا، دوست کا بیٹا تھا، وہ گریجویشن کر کے فارغ ہوا. میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے ابھی BBA کیا ہے. تو میں نے کہا کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک آن لائن جاب کر رہا ہوں سر، 50,000 پر ویک کما لیتا ہوں، بہت اچھا چل رہا ہے. اب یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم نے اپنے بچے کا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا ہے کہ اس نے اپنی ٹوٹل کامیابی کا انحصار جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ پیسوں کے اوپر، کہ میں کتنے کما رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں کتنا کریٹو ہوں یہ میٹر نہیں کر رہا. میں معاشرے میں کیا رول پلے کر رہا ہوں یہ میٹر نہیں کر رہا. میں نے آگے کیا پڑھنا ہے، کیا بننا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، اچیومنٹ سے کنسرن نہیں ہے. زندگی کے مین گولز کیا ہیں؟ مین گولز کیا ہیں مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. یعنی میرا کنسرن کیا بن گیا کہ کسی بھی طریقے سے، یعنی ایک آن لائن جاب ہو، اور کئی لوگ اس وقت معاشرے میں ایسے ہیں جو ایجوکیشن کو بھی اسی نام پہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کو پیسے کمانا سکھاتے ہیں، ہم آپ کو 3 کلاس سے 4 کلاس سے 5 کلاس سے پیسے کمانا سکھاتے ہیں. میرے خیال سے ہم اپنی قوم کو کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. بچے میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ آئنسٹائن بن سکتا ہے. بچے میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ نیوٹن بن سکتا ہے. بچے میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بن سکتے ہیں. بچے میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ علامہ محمد اقبال بن سکتے ہیں. لیکن وہ پوٹینشیل تب ایکسپلور ہوتا ہے جب اس کو رائٹ مائنڈ سیٹ ملتا ہے. اسی لیے میں یہ بات کوٹ کرتا ہوں اکثر کہ حضرت علامہ محمد اقبال کو جب سر کا خطاب ملا، ایک مشہور بات ہے سب جانتے ہیں، تو انہوں نے کیوں انسسٹ کیا کہ جی پہلے آپ میرے جو ٹیچر ہیں ان کو شمس العلماء کا خطاب دیں، میں پھر سر کا خطاب لوں گا. ان کو بھی اپنی پوری زندگی میں بہت سے استاد ملے ہوں گے اور میر حسن نے بھی بہت سے ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوگا. لیکن حضرت اقبال کو یہ بات پتہ تھی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے مائنڈ سیٹ جس ٹیچر نے دیا تھا، یعنی جس ٹیچر نے مجھے اقبال کا جو عکس تھا مجھے دکھا دیا تھا کہ تم اقبال بن سکتے ہو، وہ مولوی میر حسن تھا. تو اگر میں نے مولوی میر حسن کو آج اکنالج نہ کیا تو شاید کوئی اور ٹیچر اتنی ایفرٹ ہی نہ کرے کہ وہ کسی کو عکس دکھائے. یعنی مائنڈ سیٹ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی بچے کو رائٹ مائنڈ سیٹ دے دیا جائے تو پھر اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. پھر وہ لمٹ لیس ہے. پھر وہ عیدی بن سکتا ہے، معاشرے میں چینج لا سکتا ہے. پھر وہ ہر وہ شخصیت بن سکتا ہے دنیا میں جس نے کچھ کیا. لیکن اگر مائنڈ سیٹ کی جگہ پہ ٹوٹل ٹارگٹ یہ ہے کہ ارننگ کتنی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم نے ایک بہت بڑے پوٹینشیل کو اس پہ، یعنی کہ زندگی کا مطمع نظر جو ہے وہ صرف روپے اور پیسے کو بنا دیا جائے ریدر دین آبجیکٹیوز کو یا گولز کو. جی ڈیفینیٹلی سر. انسان ایک پوری، اگر آپ دیکھیں 100 سے زیادہ کوالٹیز ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے. اس کو ادب کرنا آنا چاہیے، اس کو پیار کرنا آنا چاہیے، اس کو نفرت سے بچنا چاہیے، اس کو حسد سے بچنا چاہیے، اس کو شوق سے بچنا چاہیے، اس کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہونا چاہیے، اس میں ایمپیتھی ہونی چاہیے، انسانوں کی مدد کرنے والا ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے، پرخلوص ہونا چاہیے. یہ ایک لسٹ ہے. یعنی اس میں انٹیگریٹی ہونی چاہیے، اس کو اپنے موقع پہ کھڑا ہونا آنا چاہیے، اس میں شجاعت ہونی چاہیے، اس میں بہادری ہونی چاہیے. یہ ساری ٹریٹس پھر کہاں گئی؟ یعنی اگر ہم نے مائنڈ سیٹ کو مائنس کر کے بچے کو جج اس پہ کر رہے ہیں کہ وہ کما کتنا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ آنکھ ہی کھو دی ہے جو آنکھ یہ دیکھ سکتی کہ کون قابل ہے اور کون قابل نہیں. اچھا، یہ جو سوچ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ تربیت مائنڈ سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کولیکٹیولی سوسائٹیز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھی جس کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہے وہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ زیادہ ہے اور وہ جو ہے نا وہ بڑا زبردست ہے، گو کہ اس کی تربیت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. سر اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ
ایک تلخ ریالٹی ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ہم جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں، اور میں سب جانتے ہیں کون سے نام میں نہیں لینا چاہتا، یہ بیسکلی یورپ اور فرسٹ ورلڈ کی منڈیز ہیں جس میں انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. اور اگر ہمارا شعور اتنا بلند نہ ہوا کہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ ہمیں جو اس ریس میں ڈالا گیا ہے کہ اچھا گھر، بڑا گھر، کیا جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں کیا وہاں پہ بھی یہ دوڑ ہے؟ کیا وہ بھی یہ کنسرن رکھتے ہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اگر وہاں ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے شعور کو بلند کرنا پڑے گا اور یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گھر کتنا بڑا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنے باکمال انسان ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ کے بغیر ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ بچوں کی تربیت سازی میں جو میجر فیکٹر ہے، آپ کون سا اسے کس فیکٹر کو جو نا وہ میجر کنسیڈر کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی بات کو لے کے کہ ہم کوئی ایک مختصر میٹنگ ہے، گیو اوے جسے کہتے ہیں نا، کہ ہم کچھ ایسی ایک بات کر دیں کہ ایک بات بھی اپنا لی جائے یا سمجھ لی جائے تو تربیت اچھی ہو سکتی ہے. تو سب سے ضروری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو بچے کی 95% لرننگ ہے یا 90% لرننگ ہے وہ بیسیکلی امیٹیشن پہ بیس کرتی ہے. امیٹیشن کا مطلب ہے آبزرو اینڈ ریپیٹ. ٹھیک ہے. دیکھنا، کاپی کرنا، دیکھنا، دہرانا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی لینگویج نہیں ہوتی، وہ ایک سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. اس کے پاس ایک ہی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ صلاحیت کیا ہے؟ کاپی کرنا. اور یہ صلاحیت ساری زندگی چلتی ہے. یعنی یہ صلاحیت یہ نہیں ہے کہ جب اس کی لینگویج ڈیولپ ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی. یعنی مین لرننگ جو ہے نا وہ اس ایک صلاحیت پہ بیس کرتی ہے. اگر یہ والدین کو سمجھ آ جائے نا کہ بچے نے کاپی کر کے سیکھنا ہے، اگر یہ بات ہمارے معاشرے کو سمجھ آ جائے کہ بچے نے کاپی کر کے سیکھنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت چینج آئے گی. پھر میں اپنے گھر کی انوائرمنٹ میں کوئی بھی ایلیمنٹ ایڈ کرنے سے پہلے یہ بات سوچوں گا کہ بچہ کاپی کر کے سیکھتا ہے. پھر میں اپنی بیگم سے لڑنے سے پہلے سوچوں گا کہ اگر میں لڑ رہا ہوں تو بچہ سمجھے گا کہ لڑنا چاہیے. اگر کوئی میرے گھر پہ فقیر آیا ہے، وہ باہر کچھ چیز مانگ رہا ہے اور میں نے اسے دھتکار دیا ہے تو وہ کاپی کر کے سیکھے گا. میں اس کو گھنٹے کا لیکچر دے دوں، 5 گھنٹے کا لیکچر دے دوں، یقین کیجئے آپ جو مرضی کہتے رہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں. اب یہ مین نقطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر اپنے بچے کو کچھ بھی سکھانا ہے تو پریکٹیسائز کرنا پڑے گا، تو انوائرمنٹ دینی پڑے گی. جو چیز اس کی انوائرمنٹ میں ہو رہی ہے بچہ وہ کرے گا، جو چیز اس کی انوائرمنٹ میں نہیں ہو رہی وہ بچہ نہیں کرے گا. اس کی انوائرمنٹ میں مار پیٹ ہو رہی ہے وہ مار پیٹ کرے گا. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فیکٹر، کیا یہ صرف گھر کی حد تک ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر سے بھی وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے؟ دیکھیں انوائرمنٹ سیٹنگ ایک پراپر ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ ریسرچ کرنے جائیں گے نا تو آپ کو یہ پورا ٹاپک ملے گا کہ ایجوکیشنل انوائرمنٹ میں انوائرمنٹ سیٹنگ، یعنی ایجوکیشنل انوائرمنٹ سیٹنگ، یعنی اس کے بغیر لرننگ نہیں ہے. ٹیچر کو بھی ہم سکھاتے ہیں جب ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ کلاس میں جب کھڑے ہیں تو اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے لفظ چینج ہو جاتا ہے کہ وربل اینڈ نان وربل ٹیچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. جی کہ جو ہم بول کے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں دیٹ از وربل کمیونیکیشن. اور آپ حیران ہوں گے کامن بھائی کہ 7% وربل کمیونیکیشن کا افیکٹ ہے، 93% نان وربل کمیونیکیشن کا افیکٹ ہے. بٹ ایک ٹیچر پورا دن کلاس میں پریزنٹ ہے، اس کا کریکٹر ہے. اور ہمارا تعلیمی نظام بھی اس کا مطلب ٹوٹل 7% پہ چل رہا ہوتا ہے. میرے خیال سے 7 سے بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم وہ 7% بھی کریمنگ میں لے جاتے ہیں. یعنی وہ بھی ہم سمجھا نہیں پا رہے کہ جو 7 اس میں بہت سے فیکٹر انوالو ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یاد کر لو، تو مجھے تو لگتا ہے 3% پہ چلا جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ نان وربل پہ ہے. دیکھیں نا، اگر جو کریکٹرز نے کریکٹر بنانا نا، امیٹیشن کیا کہتی ہے کہ جو کریکٹر سامنے کھڑا ہے اس کریکٹر نے اس جیسا بن جانا ہے. نبی کے وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ انہوں نے ایڈوائز کیا، حکم کیا کہ مجلس میں رہا کرو، اور مجلس سے بچھڑنے کی مثال ایسی دی ہے کہ جیسے ایک بھیڑ اپنے ریوڑ سے لگ ہو جائے اور اسے بھیڑیا اچک کے لے جائے. یعنی وہ ٹیچر تھے، عظیم ٹیچر تھے، یعنی اس سے آگے تو ان سے آگے تو کچھ نہیں ہے. بالکل. انہوں نے ایک مثال دے دی ہے کہ جیسا بنانا ہے ویسی مجلس میں بھیجنا ہے. صحیح. یعنی مجلس میں بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ امیٹیشن ہونی ہے. جس مجلس میں رہنا اس نے ویسا بن جانا ہے. اور اگر آپ نے اس کو اس مجلس سے نکال لیا تو وہ اس کی مثال ایسی دی جیسے بھیڑیا اچک کے لے گئے. تو امیٹیشن از اے کی
کہ آپ جو ماحول دیں گے, جو پرفارم کریں گے, جن کرداروں میں اس کو رکھیں گے, وہ بن جائے گا. اور ایک اور بڑی سی خوبصورت مثال یہاں پہ آتی ہے کہ آپ سائیکالوجی سیز کہ آپ ان 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا وقت گزارتے ہیں. اچھا, یعنی ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ اس لیے کہتے ہیں دوست وہ چنیں جو ان کا ویژن اچھا ہو, جو آگے جانے والے ہوں. وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اپنی صحبت سے کچھ پہچان. بہت سی مثالیں ہیں یہی سکھانے کے لیے, ہاں بے شمار, یہی سکھانے کے لیے کہ جیسے وہ بھی مثال ہے کہ ایک شخص اگر عطر کی دکان میں جاتا ہے تو خوشبو لے کے آتا ہے, اور اگر ایک وہی شخص لوہار کی دکان میں جائے گا تو چنگاری لے کے آئے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب ہے کہ جس ماحول میں جائیں گے اس ماحول سے چاہتے نہ چاہتے کچھ نہ کچھ آپ گین کر لیں گے. تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ ان 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ٹائم گزارتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں وہ 5. اس کا مطلب کہ جو ہے نا وہ کمپنی کی سلیکشن کے لیے جو ہے نا وہ سینسٹیو ہونا پڑے گا. سینسٹیو ہونا پڑے گا. اور جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے ٹھیک کہ ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بچہ کاپی کر کے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, جو سامنے ہوگا اس کو کاپی کرے گا. یعنی اتنا آسان ہے, ادھر والے کو بدلنا ہے, بچہ خود ہی بدل جائے گا. ٹھیک ہے. جی شاہ جی, آپ نے بڑے عمدگی سے جو ہے نا وہ میجر فیکٹر جو امیٹیشن ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا بیان کیا. تو چونکہ تربیت کی بات ہو رہی ہے تو سب سے بنیادی کردار جو ہے وہ چونکہ ماں باپ کا ہوتا ہے, اور والدین بچوں کی تربیت کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو سیگریگیٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم ماں باپ کا جو کردار ہے اس میں دیکھیں کہ کس کا رول کتنا ہے. آن دا ہول اگر ہم بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کلیکٹیولی یہی کہیں گے کہ ماں باپ دونوں کا رول ہے, ہم کسی ایک کو مائنس نہیں کر سکتے. لیکن ماں کا جو رول ہے وہ آٹومیٹکلی اگر آپ دیکھیں کہ بڑھ جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے بھی پہلے سے ماں کے ساتھ ہے, اور اس کے بعد بھی 3 سال تک اس کی جو 90% کمپنی ہے وہ ماں کے ساتھ ہے. یعنی وہ پیدا ہونے کے بعد 3 سال تک جو 90% ٹائم اپنا گزار رہا ہے وہ ماں کے ساتھ گزار رہا ہے. اب جو 7 ایئر تک کی ایج ہے نا, اس کو ہائپنوٹک ایج کہتے ہیں, کہ جس میں بچے کو آپ جو فیڈ کر رہے ہیں نا اس نے سوچنا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے, اس کو اپنا بلیف سسٹم کا حصہ بنانا ہے. یعنی صرف سچ نہیں ماننا, یعنی اس نے اس کو اپنے بلیف سسٹم کا, اس کے کور بلیف میں وہ بات شامل ہو جانی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. یعنی اگر اس کی ماں نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بڑوں کے آگے سے نہیں بولنا, اور یہ اس کا بلیف سسٹم بن جائے گی, یقین کیجئے وہ مرتے تک دم تک کسی کے آگے نہیں بولے گا. اگر ماں نے اس کو ان 3 سالوں میں یا 5 سالوں میں 6 سالوں میں سمجھا دیا کہ گالی نہیں دینی, تو یقین کیجئے وہ بچہ مرتا مر جائے گا, کبھی گالی نہیں دے گا. یعنی بلیف, یعنی اب ڈائریکٹ 7 سال تک اس کا مطلب ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی پکڑا ہوا ہے, یہ نالج ہے, جو یہ دماغ ہے اور اس کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے اور یہ آپ انڈیل رہے ہیں. یعنی اتنا پازیٹیو بھی ہے کہ آسان ہے کہ جو آپ سکھائیں گے وہ بچہ سیکھ جائے گا, اور اتنا ہی کریٹیکل اور ڈیفیکلٹ بھی ہے کہ جو ڈال رہے ہیں وہ سیکھ جائے گا. صحیح ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس جو گلاس ہے, جو کپ ہے, اس کے انگریڈینٹ کو لے کے کتنا کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم بچے کے دماغ میں کیا ڈال رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میں اکثر یہ ٹریننگز میں بات کہتا ہوں, اسپیشلی پیرنٹنگز میں بات کہتا ہوں کہ جب بچے بڑے ہو کے ہمیں پسند نہیں آتے نا, یعنی وہ 7 سال کے ہوتے ہیں, 8 سال کے ہو جاتے ہیں, اور مائیں کمپلین کرتی ہیں ہمیں آ کے کہ ہمارا بچہ میری بات نہیں سن رہا, گالی دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یا ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے, تو اکثر میں ان کو سم ٹائم پیار سے یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ ماں جی یہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہی تھا, مور اینڈ لیس آپ جیسے ہی بنا ہے, آپ کو کیوں پسند نہیں آ رہا. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جب ایک دور تھا, ولیوں کا دور تھا, جنگجوؤں کا دور تھا, شجاعت پسند لوگوں کا دور تھا, لیڈرز کا دور تھا, اسلام کے ڈومینیٹ پیریڈ کا دور تھا. کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مائیں تھیں وہ یقین کیجئے اس بات کا بھی خیال رکھتی تھی کہ جب بچے کو فیڈ کرانا ہے وہ پاک ہوں, وہ باوضو ہوں. تو جب ماں کا اتنا ویژن ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کو کس سچویشن میں فیڈ کروانا اور کس میں نہیں کروانا, تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا اثر نہ آئے. محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, احمد بن حنبل جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو جیلوں میں سختیاں برداشت کرنا تو پسند کرتے ہیں لیکن حق کے خلاف جانا پسند نہیں کرتے. تو ڈیفینیٹلی یہ حلال اور اس چیز کا اثر ہوتا ہے جو انسان کے اندر آتا ہے.
تو یہ ماں کا ویژن ڈیفینیٹلی زیادہ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جو دوسرا ماں کے بعد ڈیفینیٹلی ایک پرائمری رول باپ کا, تو پرائمری سے سیکنڈری سینس میں ہو جاتا ہے کہ وہ فکر معاش کے لیے چونکہ گھر میں نہیں ہے, وہ سارا دن باہر ٹائم گزار رہا ہے, وہ شام کو آ رہا ہے, وہ سم ٹائم تھکا ہوا بھی ہے اور فریش بھی ہے, بچے کو ٹائم تو دے رہا ہے, لیکن پھر بھی سیکنڈری رول ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو میں کہوں گا کہ آج کے اس دور میں باپ کے رول کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, کیونکہ جو دنیا داری والا معاملہ ہے, جو شجاعت والا معاملہ ہے, جو ہم نے بات کی, جو دنیا میں سروائیو کرنے والا معاملہ ہے, وہ ڈیفینیٹلی گھر کی خواتین اس طرح سے نہیں سکھا سکتی. تو اگر باپ کا ویژن ہوگا, وہ گھر آئے, جتنے باہر کے کام ہیں اس بچے کو ساتھ لے کے جائے, اپنے ساتھ رکھے, پارٹیسپیٹ کروائے, تو پھر ہی وہ اس کو اپنے جیسا لیڈر بنا پائے گا. لیکن اگر اس نے صرف فکر معاش کو بنیاد بنا کے بالکل ہی بچے کو چھوڑ دیا, تو تب بھی بچوں میں بہت سی پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں. وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں, وہ مشکلوں کو پسند نہیں کرتے, وہ پرابلم سالونگ سکلز پیدا نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ تبھی پیدا ہوں گی جب ان پہ مشکلیں آئیں گی. تو ایک یہاں پہ چھوٹی سی نصیحت میں کرنا چاہوں گا دونوں والدین کو بھی, کہ بچوں کی جو مشکلیں ہیں نا, ان کو فوری حل نہ کر دیا کریں. اگر کوئی پرابلم آئی ہے, کوشش کریں کہ بچے اس سے ڈسکس کریں اور اس کو کہیں کہ اس کا حل بتاؤ اور حل کرو, تاکہ اس کو پرابلم کو سمجھنے میں آسانی ہو. کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن از دا کی ٹو سالو اینی پرابلم. اسے پتہ ہوگا اچھا پرابلم آئی ہے, اس کو پھر یہ یقین آئے کہ ہر پرابلم کا حل ہوتا ہے. اور تیسرا جو یقین پیدا کرنا اس میں ضروری ہے کہ میں اس پرابلم کا حل کر سکتا ہوں. تو جب آپ مسئلوں کا فوری حل کرتے ہیں تو بچے کی یہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی. تو اس لیے کوشش کریں کہ ماں باپ مل کے, چاہے ماں کا رول زیادہ ہے باپ کا کم ہے, اپنا اپنا حصے کا رول ادا کریں, تب ایک بیلنس تربیت ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایک رول بھی ہم مائنس کریں گے تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی. اچھا, اسی سوال سے ریلیٹڈ میں جمیل صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ زمانہ ہے, سوسائٹی ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ افراد کئی سالوں کے لیے جو ہے نا معاش کے لیے دیگر ممالک میں چلے جاتے ہیں, والدین میں سے والد چلے جاتے ہیں, اور کچھ اس فانی دنیا سے جو نا رحلت فرما جاتے ہیں. تو اس زمن میں جو ماں کو بچوں کی تربیت کے لیے چیلنج درپیش ہوتے ہیں, ان سے جو ہے وہ کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ جی, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. سب سے پہلے تو میں جو پہلے آپ کا سینیریو ہے اس کو ڈس اپروو کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں والد کو, بچوں کو, بیوی کو چھوڑ کے باہر نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں کی دال روٹی, یہاں کی کم آسائشیں, تھوڑے پیسے, یقین کیجئے اس پیسوں سے زیادہ ہیں جن پیسوں کے نتیجے میں وہ بچے سب سے پہلے آپ سے باغی ہو جائیں گے. 90% دیکھا گیا ہے کہ جب وہ پیرنٹس واپس آتے ہیں بچے آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ ان کی روک ٹوک اور ان کے حکموں کو, اور میں نے ایسے لوگوں کو روتے دیکھا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کہتے ہیں واپس کب جانا ہے. یعنی ان کا پرائمری کویشچن یہ ہے کہ بھی آپ یعنی وہ یہ سننا نہیں چاہتے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے. دے آر جسٹ لائک دیئر ATM کارڈس, کیا پیسے بھیجیں جو آپ کا کام ہے. ان کی آزادی متاثر ہو گئی, ہماری زندگیوں میں انٹرفیئر نہ کریں. یعنی اس میں تو آپ سمجھیں کہ میں پہلی بات تو کہوں گا کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ 0% یعنی اپروول ہے. ٹھیک ہے. ہاں, لیکن آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ایسی صورت میں عورت کیا کرے جب پیرنٹس باہر چلے گئے. تو ڈیفینیٹلی میں ان ماؤں کو کہوں گا کہ وہ اگر والد باہر چلے جائیں تو بچوں کو وہ آزادی نہ دیں. ماں باپ کا ڈر بنا کے رکھیں کہ باپ کوئی بھی بات, چاہے وہ باپ نے کہی یا نہیں کہی, آپ کہیں کہ تمہارے باپ نے یہ کہا تم نے یہ نہیں کرنا. یعنی جتنی باتیں منوانی ہیں وہ آپ ایک اس کا جسے کہیں نا کہ ہم ورچوئل رول, ایک ورچوئل کریکٹر بچے کے سر پہ بنا کے رکھیں, تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ 4 کاموں کی مجھے اجازت ملی ہوئی ہے, یہ صرف میری ماں نے نہیں دی, یہ میری ماں اور باپ دونوں نے مل کے دی ہے. جب ماں اس رول کو مائنس کرتی ہے, جو 90% غلطی ہوتی ہے, اور کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہے کہ جہاں بیوی خود بھی اس آزادی کو کسی نہ کسی صورت میں انجوائے کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی آزادی ہے, میں جیسے مرضی شاپنگ کروں یا کہیں پہ بھی جاؤں, یا ٹھیک ہے بچے بھی جو مرضی کر رہے ہیں میں بھی جو مرضی کر رہی ہوں, تو وہاں زیادہ بگاڑ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سیریس ہیں بچے کو لے کے, تو آپ کو ورچوئل رول باپ کا بنا کے رکھنا پڑے گا کہ جس دن باپ واپس آئے تو اس کو یہ فیل نہ ہو کہ آج واپس آیا. یعنی اس کو ہمیشہ یہ فیلنگ رہنی چاہیے کہ باپ میرے ساتھ ہی تھا, پریزنس موجود تھی. یہ چاہے باہر تھا لیکن میرے فیصلوں میں, میرے عمل دخل میں, میری اصلاح میں, میری روک ٹوک میں یہ اتنا ہی عمل درآمد کرواتا تھا, یا اتنا ہی ہوتا تھا جتنا یہ وہاں رہ کے یا یہاں رہ کے. تو پھر تھوڑی سی آپ سمجھیں آسانی ہو سکتی ہے اور معاملات کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا سر, اسی سے ریلیٹڈ میں بات
کرنا چاہوں گا کہ اکثر مائیں جو ہے نا وہ بچوں کے بہت سی کارگزاریوں کے اوپر نا پردہ ڈال لیتی ہیں، اور یہ بھی میرا خیال کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. ماں کا رول بیسیکلی ماں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ماڈریٹر ہوتا ہے نا جی جی دنیا میں، اور اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی اچھی تربیت، نہ کہ اس کو بگاڑنا یا نہ کہ اس کو سزا دلوانا. جب آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں نا پھر آپ پردہ نہیں ڈالتے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ باپ سخت ہے، وہ غلط رسپانس کرے گا، تو اس کا رول بنتا ہے کہ وہ پہلے باپ کو علیحدگی میں سمجھائے کہ دیکھیں اس نے یہ غلطی کی ہے، میں سامنے یہ بات آپ کو بتاؤں گی، آپ نے صرف یہ کہنا ہے. کنٹرول جسے آپ کہیں نا کہ ڈانٹ کتنا ڈانٹنا ہے. یہ ذرا میں آپ کو روکنا چاہوں گا چونکہ آپ نے بات کر دی ہے، تو میں نے کہا ساتھ ہی اس کویسچن کو جوڑ دیا جائے. کردار سازی میں، تربیت سازی میں جو مخصوص ماحول جسے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کہتے ہیں، اس کا کیا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپرووڈ اور ڈس اپروو تھیوری کیا ہے؟ جی بہت، یہ بھی بڑا اچھا ایکسٹینشن ہے اس کو لے کے کہ پہلے ہم اس کو بات کر لیتے ہیں کہ ماں کا رول ایز اے ماڈریٹر کیا ہے کہ بچے کی تربیت کرنا. اگر یہ کنسیپٹ ماں کو کلیئر ہے تو وہ کبھی پردہ نہیں ڈالے گی. ہاں اگر کسی بات پہ پردہ ڈالے گی بھی تو اس میں اس کو یہ 100% یقین ہوگا کہ یہ پردہ ڈالنے سے بچہ بگڑے گا نہیں بلکہ ٹھیک ہوگا. صحیح. یعنی اصل میں پردہ ڈالنا یا نہ بتانا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ بچے کی صحیح تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیا وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں اور باپ کا جو رول ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ مل کے تربیت کرنی ہے، تو یہاں پہ بھی مل کے تربیت کرنے والا عناصر ہونا چاہیے. ہر چیز باپ سے شیئر کرنی چاہیے، لیکن اس کے رسپانس کو ڈسکس کر کے کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ ایک آپ کو آج پتہ لگا کہ آج آپ کے بچے نے اسکول بنک کیا ہے اور آپ غصے میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کس طریقے سے یہ بچہ ہو. اب آپ اگر یہ بات باپ سے چھپا رہے ہیں تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. باپ کو پتہ ہونا چاہیے اور بچے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے باپ کو یہ بات پتہ ہے. ایشو کیا ہے کہ باپ کا رسپانس کیا ہوگا، کیا باپ اس کے بعد چھڑی نکال لے گا، جوتا اتار لے گا یا مارے گا. اس بات کا بھی ڈر ہے تو پہلے باپ کو بیٹھ کے بات سمجھائیں کہ آج بچے نے ایسے کیا ہے. میں بچے کے سامنے آپ سے ڈسکس کروں گی، آپ نے صرف اس کو یہ کہہ دینا ہے کہ بیٹا آئندہ نہ کرنا. اب تینوں بیٹھتے ہیں، ماں اسے کہتی ہے باپ سے کہ دیکھیں آج جو بھی بچے کا نام ہے شاہد نے اسکول بنک کیا، چونکہ پہلے سے ڈسکسڈ ہے اور ماں کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ بچے پہ ظلم کروانا یا اس کی شکایت لگانا. ٹارگٹ کیا تھا کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے. تو کنٹرول جواب آگے سے ملا. اس نے کہا بیٹا آئندہ تو کیا، آئندہ نہ کیجیے گا، مجھے بہت برا لگا، ٹھیک ہے، اٹھ کے چلا گیا. اب اس سے جو پریشر بچے پہ بلڈ ہوا ہے ایموشنل، میں امید کرتا ہوں وہ دوبارہ نہیں کرے گا. اور اگر ہم اس کی جگہ پہ پردہ ڈال لیتے تب بھی پرابلم تھی، اور اگر ہم اس کی جگہ پہ بغیر ڈسکس کیے باپ کو بتاتے اور ہمیں اس کا رسپانس نہ پتہ ہوتا تب بھی پرابلم تھی. تو اس لیے ایز اے ماڈریٹر ماں کو اپنا رول بیلنس کرنا چاہیے. کنٹرول انوائرمنٹ جو آپ نے دوسرا سوال کیا یہ بڑا اہم ہے کہ تربیت، کیونکہ ہم نے بھی بات کی ہے کہ امیٹیشن سے ہوتی ہے، اور امیٹیشن میں بچے نے وہی کچھ کرنا ہے جو ماحول میں ہے، یعنی جو ماحول میں موجود ہے بچے نے اس کو کاپی کرنا ہے. تو یہ کامن سینس کہتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کنٹرول ہونا چاہیے. اس انوائرمنٹ میں سب کچھ نہیں ہو سکتا، اس انوائرمنٹ میں ٹی وی پہ سب کچھ نہیں چل سکتا، اس انوائرمنٹ میں میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہو سکتی، اس انوائرمنٹ میں مارا نہیں جا سکتا، اس انوائرمنٹ میں ماں باپ یا باپ یا ماں اپنے شوہر کی ماں سے یا باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتی، کوئی گالی نہیں دے سکتا، گالی نہیں دے سکتا. عزت بڑوں کی جائے گی، چھوٹوں سے پیار کیا جائے گا. اگر کوئی چیز باہر سے لینے آئے تو اس کو دی جائے گی، کیونکہ مقصود کیا ہے کہ بچے کی تربیت کرنا، یعنی کہ مینرز کو مینٹین رکھا جائے. ایوری تھنگ جو سکھانا چاہتے ہیں وہ اس انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو بہت بری بات لگی ہے میاں بیوی کی آپس میں، آپ بچوں کے سونے کا انتظار کر سکتے ہیں، آپ بچوں کو ہوم ورک دے کے دوسرے کمرے میں جا کے بات کر سکتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی جا کے بات کر سکتے ہیں. صرف آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ ایک برا بچپن، یقین کیجئے کہ ایک برا بچپن ساری زندگی اس بچے کے لیے اذیت رہتا ہے. یعنی ایک وہ بچہ جس نے برا بچپن دیکھا ہو، اس سے بری چیز یقین کریں دنیا میں کچھ نہیں ہوتی اس بچے کے لیے، کہ وہ ساری زندگی اس معاشرے میں تقریب کاری کا باعث رہتی ہے، کیونکہ اس کو بچپن میں وہ سیکھ جاتا ہے
کہ ظلم ہو سکتا ہے, ظلم کیا جا سکتا ہے, ناانصافی کی جا سکتی ہے, وہ اس ساری زندگی معاشرے سے بدلہ لیتا ہے لوگوں کو اذیت پہنچا کے, کیونکہ اس کے اندر یہ میں نے جیسے پہلے کہا وہ بلیف سسٹم میں کتھارسس بڑھ چکے ہوتے ہیں, اور بلیف سسٹم میں بات چلے گی ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بڑا اچھا آسان فارمولا ہے جو آپ نے اپرووڈ اور ڈس اپرووڈ بیہیویئرس کی بات کی ہے کہ بچہ وہ کرنا پسند کرتا ہے جو انوائرمنٹ میں اپرووڈ ہو. ٹھیک ہے, یعنی جس کام کے کرنے پہ شاباش ملتی ہو نا, بچہ وہ کرے گا. اگر قرآن پڑھنے پہ شاباش ملتی ہے تو وہ اسے ریپیٹ کرے گا, اس کی کوشش ہوگی کہ یار میں جلدی سے کر کے کیونکہ میرا ایکسپائر ہو گیا. اگر آپ نے بڑے بھائی کو, یا بڑا بھائی نہیں, آپ نے بیٹھ کے طے کیا کہ بچے کو موٹیویٹ کرنا, آپ نے کہا دیکھو تمہارے خالہ کے بیٹے نے قرآن مکمل کر لیا, آج ہم نے اس کو انعام دینے جانا ہے. اس کی نظر میں کیا آ گیا کہ یہ ایک اپرووڈ بیہیویئر ہے کہ جس دن قرآن ختم ہوگا مجھے اس طرح سے جا کے لیبوریٹ کیا جائے گا, مجھے شاباش دی جائے گی, مجھے عزت دی جائے گی, تو ڈیفینیٹلی وہ اپرووڈ بیہیویئر کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے چھوٹی سی بات, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گھر میں جوتی پہن کے پھرے, یہ ایک اپرووڈ بیہیویئر بنائیں. پھر کسی کو بھی ننگے پاؤں نہیں پھرنا اجازت نہیں ہوگی. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ باپ ننگے پاؤں پھر رہا ہے, ماں ننگے پاؤں پھر رہی ہے, کوئی اور بڑا آ گیا وہ پھر سکتا ہے. قانون جب آپ ایک دفعہ بنا دیں گھر میں, قانون ٹوٹنا نہیں چاہیے, سب اس کے اوپر امپلیمنٹ ٹوٹنا نہیں چاہیے, بڑا یا چھوٹا, بڑا یا چھوٹا. آپ جب ایک بیہیویئر کو اپرووڈ کر دیں تو پھر وہ اپرووڈ ہونا چاہیے. اور یقین کیجئے بڑا آسان طریقہ ہے بچے کو کسی بیہیویئر پہ لانا کہ اپرووڈ بیہیویئرز بڑھاتے جائیں, بچہ اپرووڈ بیہیویئر کی طرف جاتا جائے گا, اور ڈس اپرووڈ بیہیویئر سے خود ہی بچے گا. یعنی جس بیہیویئر سے بے عزتی ہوتی ہے, یعنی میاں بیوی آپس میں بات کر کے کر سکتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, تم نے مجھے کہنا آپ نے یہ کیا, آپ نے کیوں کیا. بچہ سن رہا ہے, اسے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا کرنے سے دیکھیں بابا ماما کو بھی کہہ رہے ہیں, ماما بابا کو بھی کہہ رہی ہیں, تو میں کیسے کر سکتا ہوں. ٹی وی دیکھنا ہے, آپ طے کر لیں 1 گھنٹہ دیکھنا ہے, تو پھر 1 گھنٹہ ہی ہونا چاہیے. موبائل ہے, اس کا یوز اپرووڈ بیہیویئرز میں ڈال دیں گے تو بچہ یوز کرے گا, ڈس اپروو میں ڈال دیں گے تو نہیں یوز کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک سمپل فارمولہ ہے کہ جو کروانا ہے بچے سے اس بیہیویئر کو گھر میں اپرووڈ بیہیویئر بنا دیں. ٹھیک ہے, اور جس سے بچانا ہے اس کو ڈس اپرووڈ بیہیویئر بنا دیں. یہ ہے کنٹرول انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن, کہ آپ نے ان چیزوں کو طے کر کے اپرووڈ اور ڈس اپرووڈ کی لسٹ میں ڈال دیا. اب بچہ اس طرف جائے گا جو اپرووڈ ہے اور اس سے بچے گا جو ڈس اپرووڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی, بڑی عمدگی سے آپ نے اس کو جو نا اس کی وضاحت کی. میں یہ چاہوں گا کہ جو ابتدائی درسگاہ ہوتی ہے جو بچوں کی تربیت میں ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے, اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس میں اسکول کے حوالے سے بات اسکول کے حوالے سے, اسکولنگ جو ہے نا وہ دیکھیں, میرا نظریہ اس میں بڑا کلیئر ہے کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اور آنرشپ ماں باپ کے پاس ہے. جب تک ماں باپ یہ طے نہیں کریں گے کہ میں نے اپنے بچے کو کامیاب کرنا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ آپ نے شادی پہ یا کبھی بھی ایک 2 پیس بھی پہننا ہوگا, چونکہ اس کی آنرشپ آپ نے لی ہوتی ہے, ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے. آپ طے کرتے ہیں کس کلر کا ہونا چاہیے, کس ڈیزائن کا ہونا چاہیے, کس طرح کا سٹیج ہونا چاہیے. آپ 10 بندوں سے پوچھتے ہیں کون اچھا سٹیچ کرے گا, مناسب اور اچھا, پھر آپ اسے سٹیچ کرواتے ہیں. سٹیچ کروا کے آپ دیکھتے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا وہ ہوا کہ نہیں ہوا, اور پھر آپ اس کو پہنتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ بچوں کی تربیت کو لے کے ماں باپ کا یہ بیہیویئر نہیں ہے. پہلے تو ہمارے پاس سیٹ آف گولز نہیں ہے کہ بچے کو کیا کیا آنا چاہیے. اچھا, جب سیٹ آف گولز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے اکارڈنگ اسکول نہیں چنوں گا, میں کسی بھی رینڈم اسکول میں داخل کرا رہا ہوں. آنرشپ نہیں ہے تو اس لیے میں کبھی اسکول میں جا کے یہ نہیں پوچھوں گا کہ جو میں چاہ رہا تھا یا جو آپ نے مجھے پرومس کیا تھا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کا بے شک میجر رول ہے لیکن سیکنڈری رول ہے. سیکنڈری ہے, آنرشپ ماں باپ کے پاس ہے. اگر بچہ ناکام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف ماں باپ, اسکول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس جملے کو ادروائز نہیں لیجیے گا. نہیں, ادروائز سے کیا مراد ہے کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول ذمہ دار نہیں ہے, لیکن کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے. کانٹیکسٹ کیا ہے کہ ماں باپ اور اسکول جب آپ دونوں کو اکٹھا رکھیں گے تو پھر ماں باپ پھر ذمہ ماں دار باپ, ہے. یعنی کہ الٹیمیٹلی ماں باپ. الٹیمیٹلی ماں باپ. ٹھیک ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جب اسکول میں بچہ چلا جاتا ہے تو اسکول والے اپنی ایفرٹ کرواتے ہیں, وہ پیرنٹس کو بلاتے بھی ہیں, وہ آتے نہیں پیرنٹ ٹیچر. ایک پہلو یہ بھی ہے نا شاہ جی کہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے اسکول میں بچہ رہتا ہے
18 घंटे माँ बाप के पास रहता है, वो फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, मेजर, बल्कि बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। क्योंकि एक अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि वो 6 घंटे रहता है, और फिर वो स्कूल में दाखिल भी तो 4 साल के बाद हुआ है ना। यानी मैं तो वहाँ से बात शुरू करता हूँ कि उसने जो बनना था ना, ये बात आप मेरी लिख लें, इन्फेंट से चाइल्ड तक वो बन चुका है। वो आपके पास स्कूल में बन के आया है, उसकी किरदार साजी, ज़हन साजी हो चुकी है, अब आपने उसको एडजस्ट करना है। ठीक है। और फिर हमने प्रॉमिस भी जो स्कूल वाला करता है, वो उसका अगर होराइजन देखें तो एक चेंज है। उसका होराइजन लैंग्वेज एंड लिटरेसी मेजर है कि हमने बच्चे को वो देना है जो हमने प्रॉमिस किया है, जो स्कूल वाले ने प्रॉमिस किया है। लेकिन माँ बाप के पास तो अनलिमिटेड होराइजन है, तो इसलिए डेफिनेटली मेन किरदार माँ बाप का ही रहेगा। और ये बात हमें बार बार कहनी चाहिए, समझाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप कभी किसी के घर उसकी औलाद की मुबारकबाद देने चाहें, तो पैसों की जगह पे भी ये समझा के आना चाहिए कि अब ये बच्चा आ गया, तुम बदल जाओ बस। ठीक है। अगर वो चेंज हो गए तो होपफुली मामला ईजी हो जाएंगे। ठीक है शाह जी, हमारी गुफ्तगू को काफ़ी वक्त गुजर गया, पता भी नहीं चला। आखिर में मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन में से जो वालिदैन हैं उनको जो है वो अपना पैगाम दें कि वो किस तरीके से, वैसे तो हमारी पूरी गुफ्तगू ही इस मौजू पर थी कि आपने उनको सजेशंस ही दी हैं, लेकिन एक मुख्तसरन जो है आप वो कौन सा की नोट देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों की ऐसन तरबियत कर सकें? जी, की नोट ये है कि जो बात समझने वाली है, मैं चाहूँगा वालिदैन इस बात को बड़े गौर से समझें कि बच्चा, हम चाहे बड़े हो गए, हम भी पहले बच्चे थे, तो बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी जो सबसे बड़ी फ़ाइट है ना कमरन भाई, वो इमोशनल फ़ाइट है। यानी अगर मैं यहाँ तक कहूँ ना कि तरबियत में 50% रोल जज्बात को कंट्रोल करने का है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जितने भी नेगेटिव के साथ लफ्ज़ आगे आता है, इमोशंस का आता है कि नेगेटिव इमोशंस माइनस करने हैं, तो वो क्या है? जज्बात हैं। नफ़रत माइनस करनी है, हसद से बचना है, बदला नहीं लेना, इंसाफ करना है, किसी से लड़ना नहीं है। इन सब की जो बेसिस हैं वो इमोशन है। और बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी जंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको अपनी खुशी का इजहार करना नहीं आता, उसको खुश होना ही नहीं आता। वो खुशी में हो सकता है आगे चीज़ें फेंकने लग पड़े, उसको नाराज़ होना भी नहीं आता। वो हो सकता है रोए, हो सकता है मारे, वो हो सकता है आपको बाइट कर ले, क्योंकि अभी उसे नहीं पता कि उसने नाराज़गी का इजहार कैसे करना है। उसको शेयरिंग करनी नहीं आती, उसको गम मनाना नहीं आता, उसको सिर्फ रोना आता है या हंसना आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जंग में हमने बच्चे को इमोशनल कंट्रोल सिखाना है, जिसके लिए अब एक पूरा वर्ड है, पूरा सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, EI के नाम से। ठीक है। कि अब इस पे रिसर्च भी हो रही है और इसको प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ अब इमोशनल क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। ठीक है। यानी अब दुनिया में जहाँ हायरिंग होती है वो सिर्फ इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं देखते, वो देखते हैं क्या ये प्रेशर में क्या बिहेव करेगा, ये प्रॉब्लम में क्या बिहेव करेगा। ठीक है। इसको कोई क्लाइंट आके जलील करके चला जाता है, ये क्या बिहेव क्या करेगा, ये डिप्रेस हो जाएगा, उससे लड़ना शुरू करेगा, या इसमें इतनी कामनेस है कि इसको अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल है कि उसको टैकल कर लेगा। तो मेजर चीज़ बनती जा रही है इमोशनल कंट्रोल। अब इमोशनल कंट्रोल वालिदैन में नहीं है, क्योंकि हम वही बच्चे हैं जो इस चीज़ को ड्रेस किए बगैर बड़े हुए हैं। अब हमारा बच्चा जब कोई बदतमीज़ी करता है, यकीन कीजिए, इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ, घर में करता है ना शायद हम नज़रअंदाज करते हैं, बाहर किसी घर में करता है ना तो हमारे माथे पसीना आ जाता है, हमारा रंग लाल हो जाता है, बिल्कुल हमें एम्बेरसमेंट फील होनी शुरू हो जाती है। सबके सामने इंसल्ट कर ये आपको चुनना पड़ेगा कि लोग हैं ना कि बच्चा है ना। बच्चे ने तो करना है, वो बच्चे ने तो वो बिहेवियर करना है क्योंकि वो बच्चा है, वो गलत नहीं कर रहा, वो तो वो कर रहा है जिस जो करने के लिए वो पैदा हुआ है। ठीक है। हमें अपने रिस्पॉन्सेस को ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड करना पड़ेगा। ठीक है। अपने जज्बात को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे बच्चे पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। देयर इज़ नो, मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आपको बच्चे पे गुस्सा आ जाए। इसके लिए वर्ड है कि देखें, आपको बच्चे से मोहब्बत है, लेकिन सोसाइटी ने तशद्दुद को अप्रूव किया हुआ है, तो नहीं समझता है 2 लाख नहीं करता, इसको पनिशमेंट दो। नहीं, एक ही हल हमारे पास हर प्रॉब्लम का है, वो पनिशमेंट है। हालांकि पनिशमेंट भी एक टूल था सिर्फ इमोशनली बच्चे को कंट्रोल करने का, ये नहीं था कि आप मारना शुरू कर। अब मुस्तकिल बना दिया गया उसे। अब मोहब्बत अगर होगी ना आपको, तो आप एक बात समझेंगे, सबसे पहले
کہ بچے کی صلاحیت کی حد کیا ہے، بچے کی استطاعت کی حد کیا ہے، بچے کی سمجھنے کی حد کیا ہے، بچے کی پرفارم کرنے کی حد کیا ہے. جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ اس حد میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگر تو اس حد میں آتا ہے پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ بچہ آرگنائزڈ ہو جائے، بچہ تمیزدار ہو جائے، بچہ آرام سے بیٹھ جائے، بچہ کسی سے لڑے نہ، بچہ کھیلے نہ، کہیں جائیں تو بچہ کو کھانے والی چیز نہ اٹھائے، بچہ پانی نہ پھینکے، بچہ چیزیں نہ گرائے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے ایموشن، یعنی یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا، جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کو اپنے ایموشنز پہ 100% کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے بچے کو لے کے. وہ جو مرضی کر دے، آپ کا ری ایکشن جذباتی 100% کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. فوری ری ایکشن نہیں. یعنی اگر آپ نے اپنا غصہ نکال دیا نا تو آپ سمجھ لیں آپ نے اپنے بچے کے ساتھ وہ ظلم عظیم کیا کہ جس کو وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. جی جی. وہ کہتے ہیں نا کہ تب تک ہر سٹوری شکاری کو ہی گلوریفائی کرے گی جب تک شیر کو سٹوری کہنی نہیں آئے گی. تو اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں کیونکہ بچے کو کہنا نہیں آتا. اگر بچے کو کہنا آ جاتا، اور ڈریں اس وقت سے جس دن بچے کو کہنا آ جائے، یقین کریں وہ ظلم کی داستانیں لکھ دے. کیونکہ جتنا ایموشنل استحصال اور جذباتی اتصال ہم بچے کے ساتھ کرتے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ بیئر کر جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. بچے سے کپ ٹوٹ گیا تو مار ہے، بچے سے کچھ بڑا نقصان ہو گیا پھر تو بہت ہی برے حالات ہیں. تو یہی ایک آخری نصیحت ہے، ایموشنل کنٹرول آپ میں آئے گا اور بچے میں آئے گا. اور اس کے لیے ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ بچے میں ایموشنل کنٹرول کیسے آئے گا. والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کو خوش کرنا کمال ہے. اسے ایک چاکلیٹ دی، اس نے کہا مجھے ایک اور چاہیے، وہ ابھی بھی منہ بنا ہوا ایک اور دے دی، اس کا ابھی بھی منہ بنا ہوا سے ایک اور دے دی. انٹل کہ وہ خوش ہو جائے ہم اس کو چیز دیے جا رہے ہیں. یقین کیجئے اسی وجہ سے ایموشنل کنٹرول نہیں آ رہا، کیونکہ ایموشنل کنٹرول محرومی سے آتا ہے، دینے سے نہیں آتا. اس کو ایک دی ہے، اس نے کہا مجھے اور چاہیے، تو اب آپ کہیں گے بیٹا نہیں ایک ہی تھی، اٹھا کے لے آئیں. وہ میکسیمم بھی 3 منٹ یا 5 منٹ تنگ کر لے گا آپ کو. اور یہ 3 یا 5 منٹ کا ٹیمپرامنٹ اس کو ایموشنل کنٹرول سکھا جائے گا. یعنی آپ نے 3 یا 5 منٹ اس کا رونا برداشت کرنا ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اس کو پیار کرنا ہے، اس کو لے آنا ہے. وہ گھر آ کے بھول جائے گا کیونکہ اس کی میموری 15 منٹ کی ہے. یعنی 3 سال تک بچے کی میموری کوئی نہیں ہے کہ اس کو بہت چیزیں یاد ہی نہیں رہتی کہ اسے ہفتے پر پرانی چیز یاد رہ جائے گی یا 7 سال پرانی چیز یاد رہ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایموشنل کنٹرول جب تک آپ کا یہ نظریہ رہے گا کہ بچے کو خوش کرنا میرا ٹارگٹ ہے تو اس میں ایموشنل کنٹرول نہیں آئے گا. یعنی کہ بیلنس رکھنا ہے. جی جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر اگین تھینک یو. جی ناظرین، آپ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جمیل صاحب کی سیر حاصل گفتگو سنی. یقینی طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کی احسن تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ ان ٹپس سے مستفید ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.